بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم لوگ 9th فزکس اردو میڈیم کر رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ چیپٹر نمبر 9 سائنس کی ماہیت نیچر آف سائنس کی ایکسرسائز میں سے تعمیری فکر کے سوالات کمپلیٹ کریں گے۔ تو جو بچے چینل پہ نئے ہیں وہ لازمی طور پہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو ایکسرسائز میں اسٹوڈنٹس تعمیری فکر کا کوسچن نمبر 1 ہے، کیا سائنس کی تھیوری ایک حتمی سچائی ہوتی ہے؟ مختصراً بیان کریں۔ یعنی اس کوسچن کے اندر وہ پوچھ رہا ہے کہ سائنس کی تھیوری جو ہے یہ فائنلی سچائی ہوتی ہے، حتمی سچائی ہوتی ہے، اس کے بارے میں مختصراً بیان کریں۔ جواب، اس کا آنسر ہے نہیں۔ سائنس کا نظریہ کوئی حتمی سچائی نہیں ہے، یہ تجربات اور مشاہدات پر مبنی ہے اور نئی دریافتوں کے ساتھ تبدیل ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی تھیوری یا نظریہ تب تک ہوتا ہے جب تک کوئی نئی دریافت یا نئی تبدیلی نہیں آ جاتی۔ جب کوئی نئی تبدیلی یا دریافت آ جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو رد کر دیا جاتا ہے اور نئی آنے والی تبدیلی کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے، قبول کر لیا جاتا ہے۔ سائنس دنیا کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہے، لیکن اس میں ہمیشہ بہتری کا عنصر موجود ہوتا ہے۔ کوسچن 2، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ فطرتی قوانین کو مستقبل میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ مختصراً بیان کریں۔ تو اس کا آنسر ہے جی ہاں، فطرت کے قوانین مستقبل میں بدل سکتے ہیں۔ آنے والے وقت کے اندر ان فیوچر فطرت کے قوانین بدل سکتے ہیں، کیونکہ نئی دریافتیں یا شواہد سامنے آتے ہیں جو ہماری سمجھ کو گہرا کرتے ہیں، جو ہمارے نالج کو بڑھاتے ہیں، اور ہم نئی سے نئی ایجادات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آنے والے وقت کے اندر فطرت کے قوانین بدل سکتے ہیں۔ کوسچن نمبر 3، 3 ایسے کام بیان کریں جس میں سائنس کا استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1، ڈاکٹر سائنس کا استعمال بیماریوں کی تشخیص، بیماریوں کے بارے میں جاننے کے لیے اور علاج کے لیے کرتے ہیں۔ بیالوجی، کیمسٹری اور طبی تحقیق کو مریض کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 2، انجینئرز فزکس، ریاضی اور مٹیریل سائنس کے اصولوں کو ڈھانچے، مشینوں اور ٹیکنالوجی کو ڈیزائن اور بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 3، ماہرین فلکیات سیاروں، ستاروں اور کہکشاؤں جیسے آسمانی اجسام کا مطالعہ کرنے کے لیے سائنس کا استعمال کرتے ہیں۔ کوسچن نمبر 4، کسی تھیوری کو کب مسترد کیا جاتا ہے یا اس میں ترمیم کی جاتی ہے؟ تو اس کا آنسر ہے جب تجربات نظریہ سے متصادم نتائج دکھاتے ہیں۔ یعنی جب تجربہ کیا جاتا ہے تو وہ نظریہ سے مختلف نتائج دیتا ہے تو اسے تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تب تھیوری کو تبدیل کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ نمبر 2، جب کوئی نیا نظریہ چیزوں کو زیادہ واضح یا درست طریقے سے بیان کرتا ہے تو پرانے نظریہ کو اپ ڈیٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو ایڈوانس کیا جا سکتا ہے۔ کوسچن 5، اس بیان پر تبصرہ کریں۔ یہ سائنٹیفک تھیوری نہیں ہے کہ اگر کسی تھیوری کو درست ثابت کیا گیا ہے تو اسے غلط ثابت نہیں کیا جا سکے گا۔ یعنی اس تبصرے کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سائنٹیفک تھیوری نہیں ہے کہ اگر کسی تھیوری کو ایک دفعہ درست ثابت کر دیا جائے تو اسے غلط ثابت نہیں کیا جا سکے گا۔ اس کا آنسر ہے بیان کا مطلب یہ ہے کہ کسی خیال کو سائنسی نظریہ بننے کے لیے اس کا تجربہ کیا جانا چاہیے اور ممکنہ طور پر غلط ثابت ہونا چاہیے۔ اگر کوئی نظریہ کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکتا تو اسے سائنسی نظریہ نہیں سمجھا جاتا۔ ایسا نظریہ جو کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہوتا اس کو سائنسی نظریہ نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ سائنس ثبوت پر انحصار کرتی ہے۔ ایک اچھا سائنسی نظریہ چیزوں کی وضاحت کرتا ہے، لیکن اگر نئے ثبوت اسے غلط ثابت کرتے ہیں تو اس میں تبدیلی کی گنجائش باقی رہنی چاہیے، تو اس میں تبدیلی کی گنجائش کی جا سکتی ہے۔ کوسچن نمبر 6، مسلمہ حقیقتوں کے متعلق نئے نظریات پیش ہونے پر عمومی رد عمل کیا رہا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے جب کوئی ایک نیا آئیڈیا لے کر آتا ہے تو جو اس بات کو چیلنج کرتا ہے جو ہم پہلے سے مانتے ہیں۔ یعنی جب کوئی بندہ نیا آئیڈیا لے کر آتا ہے تو وہ اس بات کو چیلنج کرتا ہے جو ہم پہلے سے مان رہے ہوتے ہیں، تو لوگ عام طور پر پہلے اس پر شک کرتے ہیں، یعنی فوری طور پہ اس کو نہیں مانتے اس نظریہ کو، لیکن اگر کوئی مضبوط ثبوت پیش کرے تو خیال آزمایا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ قبول کر لیا جاتا ہے۔ اس طرح ہمارا علم وقت کے ساتھ بڑھتا اور بہتر ہوتا رہتا ہے۔ کوسچن نمبر 7، اگر کسی مفروضہ کو جانچا نہ جا سکے تو کیا وہ مفروضہ غلط ہے؟ وضاحت کریں۔ اس کا آنسر ہے ایک مفروضہ جس کو جانچا یعنی ٹیسٹ نہ کیا جا سکتا ہو ضروری نہیں کہ غلط ہو، لیکن یہ سائنسی طور پر غلط ہے۔
کیونکہ سائنسی طور پر ایک مفروضے کا جانچا جانا، اس کا ٹیسٹ کیا جانا ضروری ہے، کیونکہ اس کا تجربہ یا مشاہدہ کے ذریعے جائزہ نہیں لیا جا سکتا۔ سائنس میں ایک مفروضہ اس کی درستگی یا قابل اطلاق ہونے کا تعین کرنے کے لیے قابل جانچ ہونا چاہیے۔ سائنس کے اندر اسٹوڈنٹس ایک مفروضہ کی درستگی اور قابل اطلاق ہونے کا تعین کرنے کے لیے اس کو جانچا جانا ضروری ہے، اس کو قابل جانچ ہونا چاہیے۔ کوشچن نمبر 8، وضاحت کریں کہ کیسے ایک مختصر ڈیٹا یہ تو ثابت نہیں کر سکتا کہ کوئی پیش گوئی ہمیشہ درست ہوگی، لیکن یہ ثابت کر سکتا ہے کہ یہ ہمیشہ درست نہیں ہوگی۔ اس کا آنسر ہے اعداد و شمار کی ایک چھوٹی سی مقدار یہ ثابت کرنے کے لیے ناکافی ہے کہ پیش گوئی ہمیشہ درست ہوتی ہے۔ یعنی اعداد و شمار کی ایک چھوٹی سی مقدار جو ہے یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ ہمیشہ کوئی پیش گوئی ہمیشہ درست رہے گی، کیونکہ یہ محدود ثبوت فراہم کرتی ہے اور تمام ممکنہ مظاہر کا حساب نہیں رکھتی۔ افاقی یعنی یونیورسل درستگی کو قائم کرنے کے لیے ہر ممکنہ معاملے کی جانچ کی جانی چاہیے، جو عام طور پر ناقابل عمل یا ناممکن ہے۔ تاہم اعداد و شمار کی ایک چھوٹی سی مقدار یہ ثابت کر سکتی ہے کہ پیش گوئی ہمیشہ درست نہیں ہوتی۔ اگر ایک ڈیٹا پوائنٹ بھی اس سے متصادم ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جوابی مثال کسی مفروضے کو غلط ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہاں تک بھی آپ لوگ اس کو کر سکتے ہیں، یہ اور اس سے آگے یہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ عالمی سطح پر نہیں ہے۔ یہ اصول سائنس میں غلط فہمی کی منطق سے ہم آہنگ ہے۔ کوشچن نمبر 9، تجربہ اور مفروضہ کے درمیان کیا تعلق ہے؟ اس کا آنسر ہے تجربہ ایک منظم قابل تکرار عمل ہے جو کسی مفروضے کی سچائی کو جانچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کوشچن نمبر 10، وضاحت کریں کہ پیچیدہ مسائل کے حل کے لیے بین الشعبہ جاتی ریسرچ اور اشتراک عمل کیوں ضروری ہے؟ اس کا آنسر ہے پیچیدہ مسائل کے حل کے لیے کثیر رخی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 2، بین الضابطہ نقطۂ نظریہ جدت کو فروغ دیتا ہے۔ نمبر 3، دنیا بھر میں معلومات کا تیزی سے اشتراک ہوتا ہے۔